بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا سورہ راگ آیت نمبر ہے 28۔ سورہ راگ میں آیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، یہ میں نہیں، یہ قرآن کی آیت میں آپ کو بیان فرما رہا ہوں، اور یہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ راگ میں فرمایا ہے۔ آیت نمبر ہے 28، اور آپ بلا وجہ یوں ہی ادھر ادھر کی باتوں سے اور انگلی اٹھانے سے پہلے، سوال اٹھانے سے پہلے آپ اس آیت کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ سورہ راگ میں آیا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ یہاں پہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ مومن وہ ہیں کہ جن کے قلوب کو، جن کے قلب کو ذکر اللہ نے اطمینان بخش دیا ہے۔ مومن کون ہے؟ کہ جن کے قلوب کو، دلوں کو اللہ کے ذکر نے اطمینان بخش دیا ہے۔ اب لیجئے نا، یہاں پہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مومن کی پہچان اللہ بیان فرما رہا ہے۔ ہم آپ جھوٹ موٹ کا ایک دوسرے سے حجت کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں مومن کی پہچان کو لے کر کہ مومن کی پہچان کیا ہے، اس پر بحث کرتے ہیں نا۔ تو آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کیا آپ اس آیت کو ماننے سے انکار کریں گے؟ اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مومن کی پہچان لگا سکتے ہیں کہ مومن بندہ کون ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن بندہ کون ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت کیا آپ کے اوپر فٹ آ رہی ہے؟ یہ آپ کا دیکھنا ہے، آپ دیکھیے۔ اگر یہ قرآن مجید کی آیت آپ کے اوپر فٹ آ رہی ہے تو واقعی آپ مومن ہیں، اور اگر یہ قرآن مجید کی آیت آپ کے اوپر فٹ نہیں آ رہی ہے، اس قرآن مجید کے مطابق آپ کو، قلوب کو، دلوں کو، آپ کے قلوب کو، دلوں کو کیا اللہ نے اطمینان بخش دیا ہے؟ یہاں پہ آیت میں یہ آ رہا ہے کہ مومن وہ ہیں کہ جن کے قلوب کو، دلوں کو ذکر اللہ نے اطمینان بخش دیا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھنے والی یہ بات ہے کہ کیا آپ کے دل میں ذکر اللہ داخل ہو گیا ہے، اللہ کا ذکر؟ اور اگر داخل ہو گیا ہے اللہ کا ذکر آپ کے قلب میں، آپ نے ذکر اللہ کی اجازت لے لی ہے اور ذکر آپ کے دھڑکنوں میں جاری ہو گیا ہے، تو واقعی آپ مومن ہیں، اور آپ کے قلوب کو ذکر اللہ نے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ کے قلب کو ذکر اللہ سے اطمینانی مل چکی ہے؟ کیا آپ کے قلب کو قلب سکون عطا ہو گئی ہے؟ ذکر اللہ جب آپ کے قلب میں داخل ہوگا تب تو آپ کے قلب کو اطمینان ملے گی، قلب سکون عطا ہوگا۔ کیا آپ اپنے قلب میں اللہ کا ذکر داخل کر چکے ہیں؟ یہ دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے قلب میں اللہ کا ذکر داخل کر لیا ہے، آپ کے دھڑکنوں میں جب اللہ کا ذکر چل گیا ہے تو پھر آپ کو قلب سکون بھی میسر ہو جائے گا، آپ کے قلب کو اطمینان بھی مل جائے گا۔ اور اگر یہ مل چکا ہے تو پھر آپ مومن ہیں۔ اس قرآن مجید کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسوٹی اگر آپ کے اندر آ گئی ہے تو آپ مومن ہیں، یہ خوبی آپ کے اندر آ گئی ہے تو آپ مومن ہیں، آپ مومن ہیں۔ اور اگر یہ خوبیاں قرآن مجید کے مطابق اگر آپ کے اندر نہیں آئی ہے تو آپ مومن کے زمرے میں نہیں آتے ہیں۔
یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کی یہ آیت بتا رہی ہے۔ جائیں اٹھا کے دیکھ لیں قرآن مجید، اس آیت کا مطلب، اس کی تفسیر دیکھ لیں۔ اور آپ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم پرکھتے نہیں، اس کو دیکھتے نہیں، قرآن مجید کی آیتوں سے ہم اپنے آپ کو ملاتے نہیں، اور ایک دوسرے سے حجت کر بیٹھتے ہیں کہ مومن کی پہچان ایمان ہے، تو حدیث سامنے لے آتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ مومن کی پہچان ایمان ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ ایمان ہمارے اندر داخل کیسے ہو، وہ ایمان ہمارے اندر داخل ہوا بھی ہے کہ نہیں، وہ ایمان پہ ہم فائز ہیں کہ نہیں۔ یہاں پہ ہمیں اس قرآن مجید کے آیت سے سب سے بڑی بات یہ پتہ چل رہا ہے کہ جن کے قلوب کو ذکر اللہ نے اطمینان بخش دیا ہے، مومن وہ ہے۔ تو یہاں پہ ذکر اللہ کی بات آ رہی ہے، اللہ کے ذکر کی بات آ رہی ہے، قلب کے ذکر کی بات آ رہی ہے۔ قلب کو اطمینان بخشنا، اللہ کے ذکر سے اطمینان بخش دیا۔ تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نمازی تو ڈھیروں پڑے ہیں، جو شریعت کے پابند ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور لفظوں سے تسبیح کے دانے لے کر ذکر اللہ بھی ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے قلوب کو یہ اطمینان نہیں مل پائی۔ کیوں نہیں مل پائی؟ ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کو پھر بھی پریشان حال ہیں، اور نمازیں پڑھنے کے باوجود، داڑھی ساری رکھنے کے بعد، روزے رمضان کے رکھنے کے بعد، شریعت کے پابند ہونے کے بعد بھی وہی ان کا رونا ہے، اور بے حیائی کے کاموں میں مبتلا ہے۔ دولت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن قلب سکون نہیں ہے۔ کبھی اس چیز میں تو پریشان ہے، تو کبھی اس چیز میں پریشان ہے، اور پریشان حال ہے۔ دولت کے انبار ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، آمدنی ہے، مال و جر سب کچھ ہے، لیکن قلب سکون نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت جو قلب کی دولت ہے وہ نہیں ہے ہمارے معاشرے کے مسلمانوں کے پاس۔ اور جو مومن ہیں ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ قرآن مجید کی آیت فٹ آ رہی ہے، جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنہوں نے اپنے قلب کو ذکر اللہ میں لگا دیا، مرشد سے اپنے آپ کو جوڑ لیا، مرشد نے اسے ذکر کی نعمت سے نواز دیا اور اجازت دے دی، پھر وہ مرشد کی رہبری میں، اس کی نگرانی میں، اس کی تعلیم کے مطابق، مرشد کے تعلیم کے مطابق وہ اپنے قلب کو ذکر اللہ سے آباد کر لیا جنہوں نے، تو وہ ایسے ہیں کہ نہ ان کے سر پہ چھت ہے، نہ پہننے کے لیے تن پہ کپڑے ہیں، نہ کھانے کے لیے صحیح غذا ہے، لیکن پھر بھی وہ مست ہیں، پھر بھی اطمینان ہے، اور اللہ کے ذکر سے ان کا قلب آباد ہے، اور ان کو قلب سکون کی دولت ملی ہوئی ہے۔ ان کو اگر ہم آپ دیکھتے ہیں، اگر مل جائیں تو ان سے کہتے ہیں، ان کی غربتی پہ مذاق اڑاتے ہیں، ان کی یہ حالات دیکھ کر ان پہ ہم ہنستے ہیں، ان کو مذاق اڑاتے ہیں، ان کو نصیحت دیتے ہیں نا۔ کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں تو کچھ لوگ ان کو نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا بنتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، وہ ہے، منہ سے لفظوں سے نہیں بولتے ہیں، لیکن ان کی باتوں سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنا تکبر ظاہر کرتے ہیں کہ میں داڑھی رکھتا ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، میرے پاس گھر ہے، مکان ہے، اچھا کھانے کو ہے، پہننے کو ہے، کھل کے نہیں بولتے ہیں، لیکن وہ دبی الفاظوں میں وہ ساری باتیں
وہ بول دیتے ہیں اور اپنا تکبر ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ جس کو گیا گزرا سمجھ رہے ہیں، آپ جس کو برے حال حوال میں دیکھ رہے ہیں، اس کی کہیں لگا رہے ہیں، اس کے اوپر مذاق اس کی اڑا رہے ہیں، اس کو کمتر نیچا سمجھ رہے ہیں، کیا آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت کھول کے دیکھی ہے؟ اس قرآن مجید کی اس آیت سے آپ اپنے آپ کو میچ کر رہے ہیں؟ اگر آپ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں اور اس کی تصریح کر لیتے ہیں، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جس کی آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے لاکھ گنا بہتر ہے۔ جو چیز اللہ نے اس کو نواز دیا ہے جس کی آپ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ چیز آپ کو ابھی تک میسر بھی نہیں ہوئی ہے۔ اور وہ کیا چیز اللہ نے نواز دی ہے؟ ذکر اللہ کی دولت، جو یہ پوری دنیا کی دولت بھی اس کے آگے پھیکی ہے۔ اگر آپ کو ساری جہاں کی دولت مل جائے اور آپ کو قلب سکون نہ عطا ہو، بے چینی لگا ہو، دکھ بیماری درد میں آپ پریشان ہو، مبتلا ہو، اور کبھی یہ باباؤں کا چکر لگا رہے ہیں، کبھی وہ باباؤں کا چکر لگا رہے ہیں، کبھی یہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، سکون نہیں ہے۔ دولت تو ڈھیر ہے پڑے ہوئے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن وہ سکون نہیں ہے جو سکون آپ کے قلب کو عطا ہونی چاہیے۔ تو کس کام کا وہ دولت؟ سب سے بڑی نعمت کیا آپ مومن نہیں ہیں؟ کس کام کا وہ دولت، کس کام کا وہ نماز، کس کام کا وہ داڑھی جو آپ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، کس کام کا وہ امامہ؟ بتائیں۔ تو سب سے بڑی دولت کیا آپ مومن نہیں ہیں؟ مومن سے خارج ہے۔ مومن نہیں ہے تو حضور کی امتی نہیں ہے۔ اور مومن کون ہے؟ جس کے قلوب میں ذکر اللہ بس گیا، اللہ کا ذکر سما گیا، اور جس کی وجہ سے اس کو اطمینان قلب عطا ہو گئی۔ اب وہ جس حال میں ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، مست ہے، خوش ہے، اور وہ مومن بندہ ہے، اور وہ حضور کی امتی میں ہے، وہی مومن ہے۔ اور دیکھیے قرآن مجید میں نماز بھی مومنوں پہ فرض ہے، روزے بھی مومنوں پہ فرض ہے، حج بھی مومنوں پہ فرض ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے آپ مومن تو بن جائیں، اس قرآن مجید کی آیتوں کے مطابق آپ وہ چیز اپنے اندر داخل تو کریں، اور وہ چیز آپ اپنائیں تو پہلے، تاکہ یہ قرآن مجید کی آیت آپ کے اوپر فٹ آئے۔ آپ جب یہ قرآن مجید کی آیت اٹھا کے دیکھیں تب آپ کو معلوم ہو کہ جو میں قرآن مجید کی آیت کی تصریح کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، تو یہ مجھ پر فٹ آ رہا ہے۔ واقعی میں جس حال میں ہوں مجھے اطمینان قلب عطا ہو چکی ہے، جیسا بھی جو بھی حال ہے، جیسے بھی حال میں، لیکن سب سے بڑی دولت ہمیں اللہ نے عطا کر دی ہے، وہ اطمینان قلب عطا کر دی ہے۔ تب آپ اپنے آپ کو مومن گمان کریں کہ ہاں میں مومن ہوں، ورنہ یوں ہی اپنے آپ کو مومن کہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو مومن کون ہے؟ کہ جن کے قلوب کو، دل کو اللہ کے ذکر نے اطمینان بخش دیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو خبردار ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان جو ملے گا وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ یہ جو اطمینان ہے یہ تصدیق بالقلب کے زمرے میں آیا ہے، جو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب والی حقیقت جو ہے، جو حقیقت ہے وہ اطمینان قلب سے ثابت ہے۔ پھر سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یہدی اللہ فہو المہتد، من یہدی اللہ فہو المہتد۔ ہدایت والا کون ہے؟ جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے، باقی کوئی نہیں ہے۔
میں یہدی اللہ، جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، صرف وہ ہے ہدایت والا، سمجھے؟ اور وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ ہدایت نہیں دینا چاہتا اس کو مرشد سے نہیں ملاتا، ولی عطا نہیں کرتا اور مرشد سے نہیں ملاتا۔ اللہ نے یہ سورہ کہف کی آیت میں فرمایا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اٹھا کے دیکھتے کیوں نہیں؟ میرے بھائی، چند باتوں پہ حجت کرنے سے اور بحث کرنے سے بہتر ہے کہ ان آیتوں کو آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، آپ ان آیتوں کو اٹھائیں، ذرا دیکھیں، اس کی تشریح کریں، سمجھیں، اور جس کو وہ گمراہ کرنا چاہے اس کو ولی اور مرشد سے نہیں ملاتا، جس کو گمراہ کرنا چاہے، اور جس کو ہدایت پہ دینا چاہے تو اس کو ولی اور مرشد کا ساتھ عطا کر دیتا ہے اللہ۔ یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے۔ اب آگے آپ دیکھیے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ اس آیت کا ہی مطالعہ کریں۔ یہ آیت قرآن مجید کی سورہ زمر ہے، سورہ زمر، سورہ نمبر 39، یاد رکھیے، اس کو آپ دیکھیے، اور اس کی آیت ہے 22۔ اور یہ سورہ زمر کی یہ آیت آپ کو میں نے پہلے بھی کئی جگہ میرے ریکارڈنگ میں آپ نے سنی ہوگی، اور میں اس کو طریقت تصوف روحانیت کی اساس اس کو قرار دیتا ہوں۔ جو لوگ تصوف کو، طریقت کو اسلام سے باہر سمجھتے ہیں، وہ یہ ان کے لیے دعوت فکر ہے۔ آپ قرآن مجید کی اس آیت پہ ذرا غور فرمائیے، آپ قرآن مجید کی اس آیت پہ ذرا غور فرمائیے، اور اگر یہ آیت اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو دو چماٹ اپنے منہ پہ ماریے گا، میری بات کا برا مت مانیے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جو تصوف سے، طریقت سے واسطہ رکھتے ہیں، جو ذکر قلب سے واسطہ رکھتے ہیں، یہ ذکر کی بیداری، دل کی بیداری کا سے واسطہ رکھتے ہیں، پیر و مرشد سے واسطہ رکھتے ہیں، ان کے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جن کے سمجھ میں یہ آیت نہیں آئے تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے منہ پہ دو چماٹ ماریے گا، سمجھیں؟ تو اس آیت میں سورہ زمر میں، جو میں نے آگے اس کا پورا ڈیٹیلز بتا دیا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام میں تکمیل کے لیے، اسلام کو اپنانے کے لیے، پکا مسلم ہونے کے لیے جس شخص نے اپنی شرح صدر کر لی اس میں اللہ کے ساتھ، تو وہ مومن ہو جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے، یہ میں نہیں، یہ آیت بتا رہی ہے۔ شرح صدر کرنا، اندر روحوں کو، ہمارے اندر جو روحیں ہیں اندر روحوں کو نور فراہم کرنا، یہ طریقت تصوف روحانیت کے ذریعے ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورہ زمر کی یہ آیت آپ کھول کے دیکھ لیں اور اس کو بھی سمجھ لیں۔ جب شرح صدر ہوگی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، تو پھر وہ جو شخص ہے اس کو اپنے رب کا نور ملنا شروع ہو جائے گا، سمجھے؟ اس کو اپنے رب کا نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب قرآن مجید کی میں آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حجت کرتے ہیں نا، بحث کرتے ہیں نا، تو یہ آیت کھول کے دیکھیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا اسی آیت میں، وہ بھی سن لیں۔ اور فوائل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، مطلب کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے قلب، ان کے دل اتنے سخت ہوں گے کہ اللہ کا ذکر ان کے اندر، ان میں صلاحیت نہیں کرے گا،
اگر اللہ کا ذکر ایسے لوگوں کے دل میں سرایت نہ کرے تو اولئک فی ضلال مبین، دلوں کو ذکر سے جاری نہ ہونا اللہ کے نزدیک صریحاً گمراہی ہے۔ اللہ کے نزدیک صریحاً گمراہی ہے، وہ گمراہ ہے۔ گمراہ وہ نہیں ہے جو گناہوں میں لگا ہے، گمراہ وہ نہیں ہے جو گناہوں میں لگا ہے، گناہ وہ ہے، گمراہ وہ ہے کہ جس کا دل نور الہی کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، وہ ہے گمراہ۔ گمراہ وہ نہیں جو گناہوں میں لگا ہے، گمراہ وہ ہے کہ جس کا دل نور الہی کے ساتھ کمپیٹیبل میں نہیں ہے۔ گمراہ کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ذکر سرایت نہیں کرتا، جس کے دل میں اللہ کا نام اترتا نہیں۔ لاکھ اس کو نصیحت کر لیں، اس کو قرآن مجید کی آیت پیش کر دیں، لیکن اس کے دل میں اللہ کا نام اترتا نہیں، گمراہ وہ ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اس میں ذات اللہ کو قبول نہیں کرتے، دھڑکن اس میں ذات اللہ کے ذکر کو قبول نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بالکل صلاحیت کے ساتھ فرما دیا ہے اولئک فی ضلال مبین۔ ایسے تمام لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا ذکر داخل نہیں ہوتا اور جو اللہ کا ذکر لینے کے لیے آگے اپنا قدم نہیں بڑھاتے، اچھا جن کا نہیں کرتا، سنتے ہیں اور سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، ایسے تمام لوگ گمراہ ہیں۔ اور اسلام میں کون داخل ہے؟ جس کا سینہ اس میں اللہ سے کھل گیا ہے، یعنی کہ سرائے صدر سینے کی ہو گئی ہے، وہ اسلام میں ہے۔ اسلام کی تشریح قرآن نے یہ کی ہے، یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو آپ کی بندگی کا ثبوت ہے، یہ ہدایت کا نشان نہیں ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کا نشان دل کا ذکر کرنا یا نہ کرنا ہے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے اگر دل میں اس میں ذات اللہ کا ذکر اتر گیا تو صاحب ایمان ہے، اور اگر تیرے قلب میں اس میں ذات اللہ کا ذکر سرایت نہیں کرتا تو پھر تو ود وقت اور جہنمی ہے، گمراہ ہے۔ گمراہ وہ نہیں ہے جو گناہ کرے، گمراہ وہ ہے جس کے دل میں نور نہ بنتا ہو، جن کے قلب میں نار کا مقام ہو، نور کی جگہ نار کا مقام ہو، نور نہ بنتا ہو، تو ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ آپ کو یہ بنیادی نقطہ سمجھنا ہے۔ قرآن مجید سے آپ کو میں نے بہت ہی صاف ستھرا طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور اب آپ کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ کیا آپ قرآن مجید کے مطابق، قرآن مجید نے جس طرح فرمایا اللہ نے، اس قرآن مجید کی آیت کے مطابق کیا آپ اپنے سینے کا سرائے صدر کروانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے قلب کو ذکر سے اطمینان، سکون قلب عطا کرنا چاہتے ہیں، مومن بننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اس پر راضی ہیں، قرآن مجید کے حکم کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق اگر راضی ہیں تو نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں دیا جا رہا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کریں، واٹس ایپ نمبر ہے، اس سے کانٹیکٹ کریں اور اپنے قلوب کو، اپنے قلب کو ذکر اللہ سے آباد کریں، اور ابھی اسی وقت ذکر کی اجازت لیں، سرکار کہو صحیح سے اجازت لیں، ان سے جڑیں، سچا مرشد کامل سے جڑیں۔ یہ مرشد کامل ہی سبھی کو ذکر اللہ کی نعمت سے نواز رہا ہے اور اللہ کا ذکر دھڑکنوں میں اتار رہے ہیں، تو ان سے آپ جڑیں۔ واٹس ایپ نمبر دے دیا گیا ہے، اپنے دھڑکنوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں، اپنے سینے کا سرائے صدر کروائیں اور مومن بنیں، ورنہ قرآن مجید کی آیت کے مطابق، اللہ کے احکام کے مطابق آپ مومن نہیں ہیں۔ اگر یہ آیتیں آپ کے اوپر فٹ نہیں ہو رہی ہے تو آپ مومن نہیں ہیں۔ اگر آپ نے ذکر کی اجازت نہیں لی ہے تو آپ مومن نہیں ہیں، تو آپ مومن بنیں، ذکر کی اجازت لیں
اور ابھی اسی وقت اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔